نمبر 7 ہے غسل جنابت، تیمم اور مسواک۔ غسل جنابت کرتے وقت یعنی پیریڈز کے بعد یا شوہر بیوی کے جسمانی تعلق کے بعد جو غسل ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ عام روز ڈیلی بات یا شاور کو نہیں غسل جنابت کہتے، بلکہ پاک ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے۔ غسل جنابت کرتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیے۔ وہ کیوں؟ ہاتھ کیوں پہلے دھوئیے؟ دیکھیے، ہاتھوں کے ذریعے آپ باقی چیزوں کو پاک کرنا ہے آپ کو، تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ پاک کرنے کے لیے استعمال کریں اسے پاک ہونا چاہیے۔ جس کھانا پکانے لگتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں۔ اسی طرح کھانے لگتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ صاف کیجیے، یعنی استنجا کیجیے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ پھر ہاتھ مٹی پر مار کر یا صابن سے دھوئیے، یعنی بعض جگہوں پر صابن اویلیبل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، اس کے اندر بھی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بیکٹیریا کو کل کر سکتی ہے، جیسے کتے کے لعاب کو بھی پاک کرنے کے لیے مٹی سے مارنے کے لیے کہا گیا۔ پھر نماز جیسا وضو کیجیے، ٹھیک ہے، پاؤں دھوئے بغیر، یعنی ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ دھوئیں، بازو دھوئیں، تو ایک طرح سے وضو کر لیں استنجا کے بعد۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کیجیے، کیونکہ غسل جنابت میں جسم کا ایک ایک بال کی جڑ گیلی ہونی ضروری ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اور انگلیوں کے پوروں سے جڑوں تک کیوں؟ تاکہ اچھی طرح مل کے اندر کے حصوں کو بھی دھویا جائے، خصوصاً جب بال تھک ہو۔ اور 3 چلو یعنی 3 دفعہ سر پر پانی ڈالیے۔ شاور میں تو آپ ایک دفعہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی پانی بہاتے جائیں، لیکن دنیا میں ہر انسان کے پاس شاور کی سہولت نہیں ہوتی اس طرح، لہذا جو لوگ کپ سے یا مگ سے، یا ایون کپ اور مگ بھی نہیں کسی کے پاس، تو وہ کیا کریں گے؟ ہاتھ سے چلو میں پانی ڈال کے سر پہ کم از کم 3 دفعہ ڈالیں گے۔ جن لوگوں کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے وہ صحیح طور پر پانی استعمال کرنا جانتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر سارے بدن اور سر پر پانی بہائیے، اور خاص طور پر یہ جو 3 دفعہ پہلے ڈالنے کی بات ہے نا، اس سے ایک طرح سے وہ بالوں کو گیلا کریں گے، یعنی کہ بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے۔ ابھی پانی پھر دوبارہ بھی بہائیں گے، جیسے تیل لگاتے ہیں نا، تو تیل کتنا ہوتا ہے؟ 3 چلو، تھوڑا سا ساری جڑوں کو لگ جاتا ہے نا، تو اسی طرح تھوڑا سا پانی بھی ساری جڑوں کو لگ جائے گا، تو 3 چلو سے پوری ایک دفعہ گیلا کر لیں اس کو، تاکہ تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ ہر چیز گیلی ہوگی۔ پھر اس کے بعد پانی بہا لیں گے آپ، اور آخر میں پھر سارے بدن اور سر پر پانی بہائیے، اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئیے، یعنی وضو پہلے ہو جائے گا، پھر سارے جسم پہ پانی ڈال جائے گا، اور پھر آخری کام جو نہانے میں ہونا چاہیے وہ پاؤں کا دھونا ہے، کیونکہ ویسے بھی ساری نجاستیں پاؤں پہ آ کے رک جاتی ہیں، تو اس لیے آخری کام پاؤں کی صفائی ہے۔ غسل جنابت میں پانی ناک کے اندر اور سر اور داڑھی کے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے، یہ بہت ضروری اہم حصہ ہے۔ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اگر آپ نے ناک میں پانی نہ ڈالا، یعنی صرف ظاہری صفائی نہیں، استنجا کلی اور ناک میں پانی بھی ڈالنا ضروری ہے۔ وضو میں جو آپ ناک میں پانی ڈالیں گے وہ انف ہے، لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پانی میں ڈبکی لگا کے باہر آ گیا تو وہ غسل نہیں ہوگا جب تک کہ ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ ناک میں پانی زور سے چڑھائیے اگر روزہ نہ ہو، یعنی اوپر تک لے کے جانا چاہیے۔ ناخنوں کی پالش، سرخی یعنی لپسٹک یا کوئی ایسی چیز جو پانی تک پہنچنے میں مانع ہو، یعنی جس کی لیئر بنتی ہو، ہاں آئی میک اپ میں بعض اوقات ایسا پرماننٹ میک اپ ہوتا ہے یا تھک میک اپ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ اسکن کو ڈھانپ دیتا ہے یا اوپر لیئر بن جاتی ہے، تو اس لیئر کو ہٹانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کو دور کیے بغیر غسل جنابت اور وضو مکمل نہیں ہوتا۔ عام غسل بھی اسی طرح کریں تو بہتر ہے۔